کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی یہودیوں کے متعلق بیان فرما رہا ہے اور ان کی نافرمانیوں کے متعلق بیان فرما رہا ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانیوں اور خاص کر اس کے محبوب تاجدار انبیاء ختم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جناب میں جو نافرمانیاں کی، اس کے بنا پر وہ راندہ درگاہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے گمراہی ان کے ماتھے پر لکھ دی، اور کس طرح پچھلی آیتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، اس آیت میں بھی سورہ آل عمران پڑھ لیجئے، سورہ بقرہ پڑھ لیجئے، سورہ نساء پڑھ لیجئے، سورہ مائدہ پڑھ لیجئے، یہ جتنی بڑی بڑی صورتیں ہیں ان میں ڈیٹیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی یہود و نصارہ کی نافرمانیاں بیان فرما رہا ہے۔ اور کیوں بیان فرما رہا ہے؟ اس لیے کہ تاکہ مسلمان ان نافرمانیوں سے آگاہ ہوں اور ان کی طرح کی جو نافرمانیاں ہیں وہ اس کے مرتکب نہ ہو۔ اور وہ کوئی نافرمانیاں ایسی نہیں تھی کہ جو نافرمانی آج کے دور میں نہیں ہوتی، آج کے دور میں بھی ہوتی ہیں، لیکن چونکہ ہم جانتے نہیں ہیں ان کی نافرمانیوں کو، اس کی وجہ سے ہم لا تعلق ہیں۔ مثال کے طور پر اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا، ترا کہتے ہیں دیکھنے کو، کیا آپ نے نہیں دیکھا الی الذین ان لوگوں کی طرف اوتوا جنہیں دی گئی یا جنہیں دیا گیا، نصیبا ایک حصہ، کچھ حصہ، من الکتاب کتاب سے، یہاں کتاب سے مراد توریت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمائی، ان کی رہنمائی کے لیے نازل فرمائی۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ اس تمام کتاب پر یہودی عمل کریں، اس سے رہنمائی حاصل کریں، اس سے ہدایت حاصل کریں، لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد فرمانا کہ اوتو نصیبا من الکتاب، کہ انہیں جو کتاب دی گئی تھی انہوں نے اس کے ایک حصے یا کچھ حصے پر عمل کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ کچھ حصے پر عمل کیا اور کچھ حصے پر انہوں نے عمل نہیں کیا، اس کو جھٹلا دیا۔ اب اللہ کی کتاب ہو یا اللہ کے صحائف ہو، چاہے جتنے بھی صحائف آئے ہوں، کم و بیش 100 صحیفے اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائے اور 4 کتابیں نازل فرمائی جس میں قرآن پاک بھی شامل ہے۔ کون کون سی کتاب؟ زبور ہے، توریت ہے اور انجیل ہے، اور پھر آخری کتاب قرآن پاک ہے۔ یہ 4 کتابیں اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی اپنے برگزیدہ مقرب انبیاء کرام علیہ السلام پر، کیوں؟ لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ اور جب لوگوں کی ہدایت کے لیے کچھ نازل فرما دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پورے کو من و عن عمل کرنا ہے، اس کو لینا ہے، اس کو حاصل کرنا ہے اور اس پر پورے پر عمل کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اپنے مطلب کے کچھ حصے پر عمل کر لیا اور جس پر اپنی مرضی نہیں جو ہے چاہی یا جس پر اپنا مزاج نہیں چاہا تو اس کو رد کر دیا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر ایک لفظ کا بھی انکار کر دیا تو وہ کافر ہوا، اس نے کفر یعنی کہ انکار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار، اللہ کی کتاب کا انکار کرنا اللہ کا انکار کرنا ہو۔ تو لہذا من و عن تمام کتابوں پر، یعنی کہ وہ کتابیں جو اس وقت نازل کی گئیں ان پر پورا عمل کرنا تھا، اور آج جو قرآن پاک امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور تمام امتوں پر کی رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک نازل فرما دیا، الحمد سے لے کے، الحمد کے الف سے لے کے والناس کی سین تک تمام باتوں کا یقین بھی کرنا ہے اور تمام باتوں پر عمل بھی کرنا ہے،
اگر ذرا سا بھی کچھ ہم نے اس پر عمل نہیں کیا یا آگے پیچھے ہوئے تو یہ اللہ کی کتاب کا انکار ہوا، مطلب اللہ کا انکار ہو گیا، اور اللہ کا انکار مطلب کفر کے زمرے میں آ گئے۔ تو وہ ان کا کیا لاہ عمل تھا یا ان کا کیا طریقہ تھا کہ وہ اپنے مطلب کی چیزوں پر عمل کرتے تھے، اس کو اپنا لیا کرتے تھے، اور جن پر ان کا مزاج طبیعت نہیں ان کی چاہتی تھی اس کو رد کر دیا کرتے تھے، اس کو جھٹلا دیا کرتے تھے۔ یہ طریقہ کس کا تھا؟ یہ یہودیوں کا طریقہ تھا، یہ عیسائیوں کا طریقہ تھا۔ لیکن یہاں پہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ خاص طور پر یہودیوں کے متعلق، کیونکہ من الکتاب سے مراد توریت ہے، اب وہ کس طرح کی آیتوں پر عمل اور کس طرح آیتوں کو جھٹلاتے تھے، کون سی باتیں تھیں جو ان کے مزاج کے مطابق نہیں تھی، وہ کیا تھی؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے انکاری نہیں تھے، وہ توریت اللہ کی کتاب ہے اس کے انکاری نہیں تھے، وہ جنت دوزخ قیامت کے انکاری نہیں تھے، وہ اگر انکاری تھے تو وہ ذات ختم مرتبہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کے انکاری تھے، آپ کی ذات کے انکاری تھے، آپ کی نبوت کے انکاری تھے، یہ اس کے انکاری تھے۔ یعنی کہ وہ حصہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے متعلق تھا اس پر تو عمل کر لیا، لیکن جو آیتیں توریت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کی آمد، آپ کی نبوت، آپ کی رسالت، آپ کی شان اور آپ کا جو زمانہ تھا اس کے متعلق نازل فرمائی تھی، اس کو جھٹلا دیا، اس کو یقین نہیں کیا۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان پر ضلالت، گمراہی کا چھاپ لگا دیا کہ یہودی جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے دتکارے ہوئے ہیں، یہ ان کا طریقہ تھا جس وجہ سے، اور اس کی مثال اللہ تبارک و تعالی نے یہاں نازل فرما دی کہ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے توریت دی، انہوں نے اس کے ایک حصے کو اپنایا، باقی حصے کو جھٹلا دیا۔ یشترون الضلالہ، وہ سودا کرتے ہیں گمراہی کا، وہ ان آیتوں کے بدلے گمراہی کو خریدتے ہیں۔ وَيُرِيدُونَ، اور ارادہ کرتے ہیں، چاہتے ہیں، ان تضلوا السبیل، کہ آپ کو بھی صراط مستقیم سے، حق کے راستے سے، سیدھے راستے سے جھٹلا دیں۔ کس کو؟ ہمیں اور آپ کو، امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، یہودیوں کے ان لوگوں کو جو سادہ ذہن تھے ان کو نہیں بتایا کرتے تھے۔ یہ ان کے علماء کرام تھے جنہوں نے کتاب پڑھی تھی۔ اب قرآن کے متعلق، قرآن کا علم ہر آدمی کو، سب کو تو نہیں آتا، خاص علماء دین، علماء اسلام ہیں جنہوں نے قرآن پڑھا اور قرآن کو جانتے ہیں، قرآن کو بتاتے ہیں۔ اگر ہر آدمی قرآن کو لے کر اور اس کو پڑھ کر اور اس کو بتانا شروع کر دے تو وہ اس کا کام نہیں ہے، وہ نہیں جانتا۔ تو جو سادہ لوگ انسان ہیں وہ ان سے چھپایا۔ اب ایک چیز کا علم آپ کے پاس ہے، لیکن وہ علم آپ کے پاس ہے، آپ کو بتانا جو ہے لازمی ہے، لیکن وہ علم اگر آپ سے چھپائے تو جو دوسرے لوگ ہیں، سامنے والے ہیں، وہ تو اندھیرے میں رہیں گے، ان کو تو نہیں معلوم۔ تو یہ ذمہ داری تھی علماء یہود کی کہ وہ لوگوں کو بتاتے، اپنے جو یہودی جو دوسرے لوگ تھے، عام لوگ تھے، ان کو بتاتے کہ توریت میں یہ ذکر آیا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی اس نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمائے گا کہ جس کو ختم نبوت کا تاج پہنا کر جس کو دنیا میں مبعوث فرمائے گا، اور وہ اولاد بنی اسماعیل سے ہوں گے، آخری نبی ہوں گے، ان کا زمانہ کیا ہوگا، ان کی شان کیا ہوگی۔ یہ تمام کی تمام باتیں آج ہم اگر ذرا سی حضور علیہ السلام کی شان کے متعلق بیان کرنا شروع کر دیں تو کچھ لوگوں کا آج بھی پیٹ میں درد اٹھنا شروع ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ دیکھو جی، حضور کی شان اللہ کی شان سے زیادہ بیان کر رہے ہیں۔ یہ دیکھو حضور علیہ السلام کی شان میں مبالغہ آرائی کر رہے ہیں۔ ارے نادانو، یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں نہیں، اللہ نے جتنی کتابیں حضور علیہ السلام سے پہلے اور صحیفے نازل فرمائے، ان تمام کتابوں میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کی زمانہ بھی بیان فرما دیا، آقا علیہ السلام کی تعریف بھی بیان فرما دی، آقا علیہ السلام کی رسالت کی نشانیاں بھی ان کتابوں میں بیان فرما دی۔ اور وہ گمراہ کیوں ہوئے؟ کہ اللہ کے انکار کرنے کی وجہ سے گمراہ نہیں ہوئے؟ نہیں، وہ حضور علیہ السلام کی شان کی آیتوں کو چھپانے کی وجہ سے، آقا علیہ السلام کی رسالت کا انکار کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے رامدہ درگاہ ہوا۔ شیطان نے کیا کیا تھا؟
وہ کیا تھا؟ معلم ملائکہ تھا نا، کہ ملائکہ کا استاد تصور کیا جاتا تھا. لیکن راندہ درگاہ کیوں ہوا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی شان کا انکار کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توہین پر نہیں، اپنے نبی کی توہین پر ابلیس کو اپنی درگاہ سے لعنتی قرار دے کر راندہ درگاہ کر دیا. کس کی وجہ سے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی شان کا انکار کرنے کی وجہ سے. تو لہذا جس نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب اگر یہ آپ کو پیدا کرنا میری چاہت نہ ہوتی، میری خواہش نہ ہوتی تو میں اس دنیا کو تخلیق نہ فرماتا. تو اس نبی کی شان اللہ تبارک و تعالی نے تمام کتابیں، چاہے وہ توریت ہو، چاہے وہ زبور ہو، چاہے وہ انجیل ہو، تمام کی تمام کتابوں میں آپ کے زمانے کا بھی ذکر فرما دیا اور آپ کے نبوت کا بھی ذکر فرما کے اعلان فرما دیا اور آپ کی تعریفات، آپ کی خصوصیات کا بھی اعلان فرما دیا اور یہاں تک اعلان فرما دیا کہ جب وہ آخر النبی الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں مبعوث ہو اس وقت تمام جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے مذاہب کے لوگ ہیں، تمام مذاہب کے لوگ نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی نے کتابوں میں، ان کی کتابوں میں یہ نازل فرما دیا تھا، لیکن انہوں نے اس کا جھٹلا دیا، اس کا انکار کر دیا اور یہ یہودی ہی تھے. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت کہاں فرمایا؟ مکہ مکرمہ میں. اور اس کے بعد تقریباً 13 سال کے بعد آقا علیہ السلام نے ہجرت کا اعلان فرمایا تھا. اور جب آپ مکے کا پورا آپ تو وہ دورانیہ دیکھ لیں تو اس دورانیے میں وہاں پر آپ کو منافقین نہیں ملیں گے. وہاں پہ خالصتاً اسلام کے دشمن تھے، کفار تھے، مشرکین تھے، لیکن منافق نہیں تھے. منافق آپ کو کہاں ملیں گے؟ منافق آپ کو مدینہ میں ملیں گے. اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ دوغلے تھے. اور وہ منافق جن کی پیداوار تھی وہ کون تھے؟ وہ فنڈڈ تھے کس کے؟ یہودیوں کے. یہودی ان کو فنڈ دیا کرتے تھے، ان کو بھیجا کرتے تھے مسلمانوں کے لبادوں میں اڑا کر کہ جاؤ آقا علیہ السلام کی محافلوں میں بیٹھا کرو، بظاہر حضور علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کر جو ہے واہ واہ کیا کرو، لیکن دل میں حضور کا انکار کرنا ہے. اور ان کی یہی عادت تھی کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب بیٹھتے تو حضور اس طرح بیٹھتے کہ سب سے زیادہ حضور کے چاہنے والے ہی یہی ہیں، لیکن جو بھی حکم حضور علیہ السلام ان کو فرماتے تو وہ دل میں اس کا انکار کرتے اور باہر جا کر وہ اپنے حلقے کے اندر مذاق اڑاتے. یہ ان کا طریقہ تھا. فنڈڈ کس کے تھے؟ کہاں سے ان کو پیچھے سے فنڈ کیا جاتا تھا، کہاں سے بھیجا جاتا تھا؟ وہ تمام کے تمام یہودی تھے. کیوں؟ کہ مدینہ کے اطراف میں یہودی قبائل تھے جن کو حضور علیہ السلام نے مختلف جو ہے مواقع پر مدینہ سے بے دخل کر دیا تھا. جنگ خیبر کہ جس میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا وہ جو واقعہ آپ کے سامنے آتا ہے کہ آپ نے جو ہے درہ خیبر کو اٹھا کر نکال کر پھینک دیا، وہ کون تھے؟ وہ جنگ کس سے تھی؟ وہ یہودیوں سے جنگ تھی. تو یہ یہودی اسلام کے کھلے دشمن ہیں اس وقت سے لے کر آج تک. حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے تو اقرار کیا کرتے تھے، آپ کا انتظار کیا کرتے تھے، لوگوں کو بتاتے تھے، لیکن جیسے ہی حضور علیہ السلام کا آفتاب اس دنیا میں جلوہ گر ہوا تو وہ اپنی حسد کی وجہ سے حضور علیہ السلام کے منکر ہو گئے اور پھر گمراہی کے راستے پر چل پڑے. اور جب نہیں مانے تو اللہ تبارک و تعالی نے گمراہی کا چھاپ جو تھی ان کے دل پر، ان کے چہروں پر لگا دی کہ اب یہ راہ راست پر نہیں آ سکتے. تو یہ یہودی تھے اور یہی یہودی تھے کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی عیسائیں پہنچائی اور عیسائیوں کے درمیان میں تفرقہ جو ہے وہ ڈالنے کی کوشش کی. اور یہی وجہ ہے کہ عیسائیوں نے تو بڑی تعداد میں اسلام قبول کر لیا لیکن یہودیوں نے اسلام قبول نہیں کیا. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام پر جو یہودی اسلام لائے وہ فقط 10 کے قریب تھے، باقی اسلام نہیں لائے. اتنا بغض رکھتے ہیں یہودی مسلمانوں سے. لیکن آج دیکھ لیجئے کہ آج ہم یہودیوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے مرے جا رہے ہیں. یہ طریقہ ہے، بحث کہیں اور نکل چلے گی. تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر بیان فرما دیا کہ یہودی جو ہیں اپنے مطلب کی چیزوں کو تو اپناتے ہیں، باقی حصوں کو جھٹلا دیتے ہیں. اور صرف کیوں؟ کہ حضور علیہ السلام کی شان کے منکر ہیں.
اب وہ لوگ جو آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرنے میں جن کے دل پیٹ میں مروڑ اڑتی ہے، ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ کس کا طریقہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان جو جا بجا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں بیان فرما دی کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اللہ تبارک و تعالی فرما دے کہ محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو، آپ کے ذکر کو کم کرنے والے، کہ جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی بلند کر رہا ہے، فرما رہا ہے میں اور آپ اس کا ذکر کم ہی نہیں کر سکتے۔ دنیا میں اگر ایک انسان بھی نہ رہے ایسا کہ جو حضور کا ذکر نہ کرے، لیکن اس کے باوجود جس کا ذکر اللہ نے بلند کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالی کا بلند کرنا ہی اتنا بلند ہے کہ اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہمارے لیے بہتر ہوگا اور یہ ہماری سعادت کی بات ہے کہ ہم اس ہستی کا ذکر کریں کہ جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے بلند فرما دیا۔ تو لہذا یہ آیت صریحاً یہودیوں کے لیے نازل فرمائی کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے منکر تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کو صدق دل کے ساتھ بیان کرنے کی، بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔